وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورہ حشر آیت نمبر 14۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنة او من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر ولما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين وكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين۔ لا يقاتلونكم، یہ منافقین اور یہود یہ آپ لوگوں سے نہیں لڑ سکتے جمیعاً مل کر اکٹھے، الا فی قرن مگر ایسی بستیوں میں محصنات جو قلعہ بند ہوں، قلعے کی شکل میں ہوں، قلعے کے اندر بند ہو کر یہ آپ سے لڑ سکتے ہیں، آمنے سامنے آ کر نہیں لڑ سکتے، یعنی ان کے اندر حوصلہ ہی نہیں ہے، یہ بزدل لوگ۔ او من وراء جدر، یا پھر دیواروں کے پیچھے سے، بڑی بڑی فصیلوں کے پیچھے سے یہ پتھر پھینک سکتے ہیں، گویا کہ بزدل بھی ہیں اور خود غرض بھی ہیں۔ بزدل ہیں، سامنے نہیں آ سکتے۔ بأسهم بینہم شدید، ان لوگوں کی آپس میں بھی بڑی سخت لڑائی ہے، وہی خود غرضی کی وجہ سے یہ کبھی بھی آپس میں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اگر ان لوگوں کے اندر حوصلہ ہوتا، ان لوگوں کے اندر بہادری ہوتی، ان لوگوں کے اندر دوسروں کا درد ہوتا، یا یہ لوگ امین ہوتے، امانت دار ہوتے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخلص نہ ہو جاتے، ایمان والوں کے ساتھ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخلص نہ ہو جاتے۔ ان کے اندر اصل میں دوغلا پن ہے، بزدلی ہے، خود غرضی ہے، یہ آپس میں بھی اکٹھے نہیں ہیں، یعنی اپنوں کے بھی اپنے نہیں ہیں، تو آپ لوگوں کے اپنے کیسے بنیں گے؟ تحسبهم جميعا، بظاہر آپ ان کو اکٹھا دیکھیں گے، وقلوبهم شتى، ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں، آپس میں بھی یہ ایک نہیں ہے۔ ذالک بانہم، یہ اس وجہ سے کہ قوم، یہ ایسی قوم ہے، لا یعقلون، جو عقل نہیں رکھتے، بے عقلے لوگ۔ تو یہ ہے اصل بنیادی وجہ منافقین کی، یہود کی، بزدل ہے، خود غرض ہیں، اس وجہ سے یہ منافقین بنے ہیں، اور نہ مسلمانوں سے کھل کر لڑائی کی ہے اور نہ مسلمانوں کا ساتھ دیا ہے، یہ بیچ میں جڑیں کاٹتے ہیں۔ چاہے وہ بنو قینقاع ہو، چاہے بنو نذیر، یا پھر بنو قریظہ ہوں، تینوں کا یہی معاملہ ہے۔ تینوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ کے بعد معاہدہ کر لیا تھا کہ کوئی بھی مدینہ طیبہ پر حملہ کرے، ہم پر حملہ کرے، تو وہ سب پر حملہ شمار ہوگا، لیکن ان لوگوں نے بدعہدی کی۔ تقریباً بدر کے فوری بعد بنو قینقاع کو نکال دیا گیا تھا، اور احد کے بعد بنو نذیر کو نکال دیا گیا تھا، اور غزوہ احزاب کے بعد بنو قریظہ کو مدینہ طیبہ سے نکالا گیا تھا۔ تو ارشاد فرمایا کہ کمثل الذین من قبلہم، ان بنو نذیر کا چونکہ واقعہ چل رہا ہے، تو بنو نذیر کو تشبیہ دے رہے ہیں بنو قینقاع سے۔ ان کا جو پہلا قبیلہ بدر کے فوری بعد، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 20ویں مہینے جن کو نکالا گیا، بنو قینقاع، ان کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے کہ ان بنو نذیر کی مثال تو ان لوگوں کی سی ہے
من قبلہم جو ان سے پہلے قریب میں ہی گزرے، وہی بنو قینقاع، کہ ان لوگوں نے بدر کے موقع پر اور اس سے پہلے اور اس کے بعد میں کفار کے ساتھ مشرکین کے ساتھ ساز باز کی ہے، اس کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا گھراؤ کیا ہے، اور 15 دن تک تو یہ لوگ محصور رہے ہیں، پھر قلعے کھول دیے، سرنڈر کر دیا۔ آپ علیہ السلام کا ارادہ تو ان کے نوجوانوں کو قتل کرنے کا تھا، لیکن عبداللہ ابن ابی جو رئیس المنافقین ہے اس سے آ کر منتیں کی، اور پھر ان کو قتل تو نہیں کیا گیا، البتہ ان کو وہاں سے جان بچا کر جانے کا حکم دے دیا گیا، اور ان کا جو مال تھا وہ مال غنیمت پھر بنایا گیا، اور باقاعدہ اس کا خمس بیت المال کے اندر آیا، اور 4 اس کے جو حصے تھے وہ غانمین میں تقسیم کیے گئے۔ تو اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ ان بنو نذیر کی مثال انہی لوگوں کی سی ہے جو ان سے پہلے قریب میں ہی گزرے، ذاقوا وبال امرہم، ان لوگوں نے بھی اپنے معاملے کا انجام چکھا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، آگے جو ان کے ساتھ ہونا ہے وہ بہت برا ہونا ہے۔ ایک تو مثال دی ان کی بنو قینقاع کے ساتھ، دوسری مثال شیطان کے ساتھ دی جا رہی، کمثل الشیطان، یا ان لوگوں کی مثال شیطان کی سی ہے، اذ قال، جب کہا اس نے، للانسان، انسان کو، اکفر، یہ جب نون مل گیا تو پھر یہ حمزہ کی جو حرکت تھی وہ ختم ہو گئی اور ڈائریکٹ وہ کاف کے ساتھ مل گیا، کمثل اذ قال للانسان اکفر، اگر الگ الگ کر کے پڑھتے ہیں تو پھر اکفر پڑھا جائے گا اس کو۔ تو ان بنو نذیر کی مثال شیطان کی سی ہے، جب اس نے انسان سے کہا کہ کفر کر لے، فلما کفر، پھر جب اس نے کفر کر لیا، قال انی بریء منک، پھر کہنے لگا میں تجھ سے بری ہوں، میرا تیرے سے کیا معاملہ، میرا تیرے سے کوئی لینا دینا نہیں، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو جہانوں کے پروردگار سے ڈرتا ہوں۔ یہی معاملہ منافقین نے بنو نذیر کے ساتھ کیا کہ پہلے تو ان میں ہوا بھری کہ تم لوگوں نے مدینہ طیبہ سے نہیں نکلنا اور تم لوگوں نے دبنا نہیں ہے، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہاری مدد کریں گے، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا گھراؤ کیا پھر غائب ہو گئے، پھر کہتے ہیں کہ تم کون ہم کون۔ اور بالکل ایسا معاملہ شیطان نے مشرکین مکہ کے ساتھ بھی کیا، اذ زین لہم الشیطان اعمالہم وقال لا غالب لکم اليوم من الناس وانی جار لکم فلما تراءت الفئتان نکص علی عقبیہ، کہ جب مشرکین مشورے کر رہے تھے اس وقت شیطان نے آ کر ان سے کہا کہ تم لوگ حملہ کرو، آگے بڑھو، میں تمہارے ساتھ۔ اور جب وہ میدان بدر میں باقاعدہ مشرکین کے ساتھ موجود تھا، لیکن جب اس نے دیکھا لشکر، اصل میں تو اس نے دیکھے فرشتوں کے لشکر، جب فرشتوں کے لشکر دیکھے تو پھر وہاں سے بھاگا۔ نکص علی عقبیہ، اس کا ترجمہ اگر ہم آج کی زبان میں کریں نا، نکص علی عقبیہ، تو آپ کریں گے یو ٹرن لے لیا، ایسے ایڑیوں پر گھوم گیا۔ اس نے کہا کہ جی نہیں، میں تو ڈرتا ہوں رب العالمین سے، جہانوں کے پروردگار سے، میں نہیں یہاں ٹھہر سکتا، تو وہاں سے غائب ہو گیا۔ تو ان کو گویا کہ کھجور پہ چڑھا کے خود نیچے سے سیڑھی کھینچ لی۔ یہ والا معاملہ کرتا ہے شیطان، مشرکین مکہ کے ساتھ بھی کیا، ان کو میدان بدر میں پہنچا کر غائب ہو گیا، اور بنو نذیر کے ساتھ بھی کیا۔ بنو نذیر کے ساتھ ان لوگوں نے کیا نا، منافقین نے کیا۔ تو اللہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں کہ ان منافقین کی مثال اس شیطان کی طرح ہے۔ تو ہمیشہ شیطان کے دام سے، اس کی چالوں سے بچنا چاہیے۔ اب وہ سامنے تو نہیں انسان بن کر آتا، لیکن وہ دلوں کے اندر اس طرح کے وساوس ڈالتا ہے، ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا، یوں کر لیں گے، وہ کر لیں گے، تم گناہ کر لو پھر توبہ کر لینا، تم گناہ کر لو پھر باز آ جانا، اور یوں کے وساوس ڈالتا ہے۔ تو اس سے ہوشیار رہنا چاہیے، اس کی یہی صورت ہے۔ کل قیامت کے دن بھی جب شیطان دنیا میں گناہ کروا کر جب وہاں جائیں گے تو وہ قیامت کے دن بھی وہ یہی کہے گا، وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم، ان اللہ وعدکم، کہ اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا اور میں نے تم سے جھوٹا وعدہ کیا تھا، تم نے اللہ کے وعدے پر کیوں نہیں یقین کیا۔ یہ کل شیطان
میدان محشر میں کہے گا وما کان علی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، میرا تم پر کوئی زور نہیں چلتا تھا، بس میں نے تمہیں دعوت دی، تم نے قبول کر لی۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، آج مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ یہ شیطان کے الفاظ ہوں گے کل قیامت کے دن۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اس کی سارا کچا چھٹا کھول رہے ہیں کہ اس سے بچو۔ فکان عاقبتہما انہما فی النار، کہ پھر ان دونوں کا انجام یہ ہوا، یعنی بنو نذیر بھی اور بنو قینقاع بھی، کہ وہ دونوں ہوں گے فی النار، آگ میں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، وذالک جزاء الظالمین، اور یہی ہے ظالموں کا بدلہ۔ اللہ تعالی ہمیں شیطان کے وساوس سے اور اس کے جھانسوں سے محفوظ فرمائے۔